آئیے ایک مرتبہ ہمارا بابت بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل میں نے آپ کو غیبت کے تعلق سے کچھ باتیں بتائی تھی اور کچھ احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ غیبت کس کو کہتے ہیں اور غیبت کرنے کا انجام کیا ہے، چغل خور کی سزا کیا ہے۔ انشاءاللہ آج پھر کچھ احادیث مبارکہ غیبت کے تعلق سے کہ جو انسان غیبت کرتا ہے اس کا انجام کیا ہے۔ غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بدترین آدمی دو چہروں والا چغل خور ہوگا، دو چہروں والا چغل خور ہوگا، جو آپ کے پاس اور چہرہ لے کر آتا ہے اور دوسرے کے پاس اور چہرہ لے کر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی سرکار نے فرمایا قیامت کے دن دو چہروں والا چغل خور ہوگا۔ دو چہروں والا مطلب کیا؟ آپ کے پاس گیا تو آپ کی طرح بولا، ان کے پاس گیا تو ان کی طرح بولا، آپ کے پاس گیا تو ان کی برائی اور ان کے پاس آیا تو آپ کی برائی۔ سب سے بدترین شکل والا وہی چغل خور ہوگا۔ آپ کے پاس اور چہرہ لے کر آتا ہے اور دوسرے کے پاس اور چہرہ لے کر جاتا ہے۔ اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے، جو دنیا میں چغل خوری کرتا ہے قیامت کے دن اس کے منہ سے آگ کی دو زبانیں نظر آئیں گی۔ اللہ اکبر، یہ چغل خور کی سزا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، یہ چغل خور کی سزا ہے۔ اب دیکھیے حکمت، مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں ہے؟ مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ آگے سنیے کہ مچھلی کے منہ سے زبان کو کیوں چھین لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کے منہ میں زبان پیدا کی ہے مگر مچھلی کو زبان نہیں دی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حکم خداوندی سے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اور ابلیس رجیم ہو کر مسخ شدہ صورت میں زمین پر پھینک دیا گیا تو وہ سمندروں کی طرف گیا تو اسے سب سے پہلے مچھلی نظر آئی، جسے اس نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ سنایا اور یہ بھی بتلایا کہ وہ بحر و بر کے جانوروں کا شکار کرے گا۔ تو مچھلی نے تمام دریائی جانوروں تک حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی کہہ سنائی، بئی وجہ اسے اللہ تعالیٰ نے زبان کے شرف سے محروم کر دیا۔ اللہ اکبر، کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اور ابلیس رجیم ہو کر کے یعنی سجدہ نہیں کیا، رب کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زمین پر پھینک دیا۔ زمین پر پھینک دیا تو سب سے پہلے وہ سمندروں کی طرف گیا۔ کون؟ ابلیس سب سے پہلے کدھر گیا؟ سمندر کی طرف۔ تو اس نے مچھلی سے ملاقات کی، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ بیان کیا اور کہا کہ اللہ نے ایک مخلوق پیدا کی ہے جسے آدم کہا جاتا ہے، وہ جب زمین پر آئے گا تو وہ بحری یعنی سمندری جانوروں اور خشکی جانوروں کا شکار کرے گا اور اسے کھائے گا۔ تو مچھلی نے کیا کیا؟ پورے سمندر کی مچھلیوں کو جا کر کے بتا دیا، تو اللہ نے اس چغل خوری کے سبب مچھلی کی منہ سے زبان چھین لیا۔ تو یہ سزا ہے چغل خوری کا کہ جو شخص چغل خوری کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سخت عذاب دے گا۔ اور آئیے جناب عمر بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں ایک شخص رہتا تھا جن کی بہن مدینہ کے نواح میں رہتی تھی، یعنی مدینہ کے ارد گرد، مدینہ سے تھوڑا باہر اطراف میں نواح میں رہتی تھی۔ وہ بیمار ہو گئی تو یہ شخص اس کی تیمہ داری میں لگا رہا لیکن وہ مر گئی، تو اس شخص نے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا۔ آخر جب اسے دفن کر کے واپس آیا تو اسے یاد آیا کہ وہ رقم کی ایک تھیلی قبر میں بھول آیا ہے، رقم کی ایک تھیلی قبر میں بھول آیا۔ اس نے اپنے ایک دوست سے مدد طلب کی، دونوں نے جا کر اس کی قبر کھود کر تھیلی نکالی۔ تو اس نے دوست سے کہا ذرا ہٹنا میں دیکھوں تو صحیح میری بہن کس حال میں ہے۔ اس نے لحد میں جھانک کر دیکھا تو وہ آگ سے بھڑک رہی تھی۔ وہ واپس چپ چاپ چلا آیا
اور ماں سے پوچھا میری بہن میں کیا کوئی خراب عادت تھی؟ ماں نے کہا ہاں تیری بہن کی عادت تھی، وہ ہمسائیوں کے دروازوں سے کان لگا کر ان کی باتیں سنتی تھیں اور چغل خوری کیا کرتی تھیں۔ پس اس شخص کو معلوم ہو گیا کہ عذاب کا سبب کیا ہے۔ پس جو شخص عذاب قبر سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ غیبت اور چغل خوری سے پرہیز کرے۔ اللہ اکبر۔ آج ہماری ماں بہنوں کا یہی حال ہے کہ وہ اگر ایک ان کی دیورانی دوسرے کمرے میں، جٹھانی دوسری کمرے میں ہے، تو ہماری ماں بہنیں کیا کرتی ہیں؟ کان لگا کر کے سنتی ہیں کہ کہیں میرے بارے میں تو بات نہیں کر رہے ہیں لوگ، کہیں میری برائی تو نہیں کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر ذرہ برابر سمجھ میں آ گئی کہ یہ میری برائی کرتی ہیں تو پورا گھر کو اپنے سر پہ لے لیتی ہیں۔ میری ماں بہنیں آج کیا کرتی ہیں کہ ایک دوسرے کی برائی دوسرے تک کہتی ہیں اور اسے کرنے میں ذرہ برابر بھی نہیں شرماتی۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے سے ہمیں درس لینا چاہیے جو حضرت عمر بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، جو آپ نے بیان کیا ہے کہ قبر میں جو آگ ہو رہی تھی اس لڑکی کے اوپر، قبر میں جو عذاب نازل ہو رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس کی قبر میں جو آگ لگی ہوئی تھی، اس کی ماں بیان کرتی ہے، اس کی ماں بتاتی ہے کہ میری لڑکی ہمسائیوں کے گھروں میں کان لگا کر کے سنتی تھی اور چغل خوری کرتی تھی، غیبت کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو غیبت کے سبب عذاب قبر عام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس گناہ کبیرہ سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کل انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ کسی کی نقل و حرکت کرنا بھی، یعنی یہ اس طرح چلتا ہے میں بھی اس طریقے سے چلوں اور لوگوں کو بتاؤں کہ دیکھو فلاں اس طرح ٹیڑھا چل رہا ہے، یا وہ چلتا ہے تو لچک کے چلتا ہے، مطلب عیب سمجھ کر اس چیز کو بیان کرنا بھی غیبت ہے۔ ہاں، اور یہ بھی گناہ ہے کبیرہ میں شامل ہے۔ انشاءاللہ اس چیز کے بارے میں کل آپ کو بتایا جائے گا۔ یہ جو میں نے واقعہ بیان کیا ہے یہ واقعہ مکاشفۃ القلوب اردو صفحہ نمبر 162 اور 160 میں موجود ہے، آپ حضرات اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ میں آپ سے کہوں گا کہ جتنی باتیں آپ نے یہاں سنی ہے اپنے گھر کی عورتوں کو بتائیں تاکہ وہ غیبت کرنے سے محفوظ